سورۃ البقرہ رکو نمبر 13 آیت نمبر 115 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ اور کہا انہوں نے اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے اولاد کو سبحانہ پاک ہے وہ ذات اس اولاد سے بل لہو بلکہ اس کے لیے وہ ہے فی السماوات والارض جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے کل لہ قانتون ہر ایک چیز اسی کی فرما بردار ہے اطاعت گزار ہے تابع دار ہے بدیع السماوات والارض ابتدان بغیر مادے کے پیدا کرنے والا ہے وہ آسمان کو اور زمین کو وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کے کرنے کا فَإِنَّمَا يَقُولُ پس سوائے اس کے نہیں وہ تو کہتا ہے اس کو کن ہو جا فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتی ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ یہود کی بیماریوں میں سے اور یہود کے غلط عقائد میں سے ایک بہت بڑا عقیدہ رب ذوالجلال کی ذات پر بہتان یہ بھی تھا کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنے لیے ایک اولاد بنائی ہوئی ہے، بلکہ یہ یوں کہیں یہود کا، نصارہ کا، مشرکین مکہ کا یہ مشترکہ عقیدہ تھا۔ البتہ تینوں کے عقیدہ ایک ہی تھا، اس کی وضاحت تینوں کی الگ الگ تھی۔ بعض نے اللہ کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہوا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بعض نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بغیر والد کے پیدا ہوئے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کہتے تھے نہیں، فرشتے جو ہیں نا، فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو بہرحال اولاد کو ثابت کرنے میں تینوں کا مشترکہ عقیدہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک جملے سے تینوں کے اس عقیدے کو رد کیا، سبحانہ اللہ اولاد سے بے نیاز ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ پھر آگے میرے رب نے دلائل دیے۔ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ اولاد قوت کا ایک سبب بنتی ہے، دنیا کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ بندہ دنیا کے اعتبار سے افرادی طور پہ مضبوط ہوتا ہے، مال کے اعتبار سے کل اولاد بڑی ہوتی ہے، اچھی نکل ہے تو والدین کو سپورٹ کرتی ہے، اور بندے کو خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ بڑے ہو کے میرا سہارا بنے۔ آخرت کے اعتبار سے بندے کو پتہ ہوتا ہے میں جب چلا جاؤں گا تو کوئی میرا نام لے گا، میرے لیے صدقہ جاریہ کرے گا۔ میرا رب ان تینوں چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کو نہ افرادی قوت کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ مالی طاقت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اللہ کو بعد میں کسی اصال ثواب کی ضرورت ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض سب کچھ ہے ہی اسی کا، وہ تو زمین و آسمان کا تنہا بادشاہ ہے، پھر اس کو اولاد کی کیا ضرورت۔ دوسری وجہ، اولاد جو ہوتی ہے نا وہ والدین کے مشابہ ہوا کرتی ہے۔ خدا نخواستہ اولاد اگر والدین کے مشابہ نہ ہو تو نسب میں بڑا شک پڑتا ہے۔ اولاد والدین کے مشابہ یا ماں کی زیادہ مشابہت رکھے گی یا باپ کی مشابہت رکھے گی۔ اللہ لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس کے کوئی مشابہ ہے۔ اگر اللہ کے لیے اولاد کو مانے تو اللہ کی مثل ماننا پڑے گا، اور اللہ کی تو مثل ہے ہی نہیں، اس لیے اولاد رب ذوالجلال کی نہیں ہو سکتی۔ اولاد ہونے کے بعد انسان کی کمزوری بن جاتی ہے اولاد۔ انسان بسا اوقات بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا بہادر ہوتا ہے، لیکن جب اولاد کو دیکھتا ہے نا کمزور پڑ جاتا ہے۔ اولاد نہ ہے جی، میری تو پیچھے میرے بچے ہیں، میری کمزوریاں ہیں، بندہ اوکھی سوکھی بھی سہ لیتا ہے، پریشانیاں بھی سہ لیتا ہے صرف اولاد کی وجہ سے۔ کل لہ قانتون رب تو وہ ہے جو کائنات اس کی مطیع ہے، تابع دار ہے، وہ کسی کا تابع دار نہیں ہے۔
بدیع السماوات والارض، وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس نے پورے آسمان کو اور پوری زمین کو بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی سٹرکچر کے، بغیر کسی کی مشاورت کے، بغیر پہلے سے کوئی ایسی چیز دیکھے اپنے اس سے بنا کے کھڑا کر دیا۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی بلڈنگ بنائے، کوئی چیز بنائے، اس کے سامنے کوئی آئیڈیل موجود ہو، اس کے سامنے کوئی مثال موجود ہو، وہ اس کو دیکھ کے بنا دے تو اس کی بھی قابلیت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اصل چیز وہ ہے کہ جس کے کسی نے نہ کوئی آئیڈیا دیا نہ کچھ دیا، وہ بغیر کسی آئیڈیا کے اپنی طرف سے ایک بالکل نئی چیز بنا کے کھڑی کر دے۔ رب ذوالجلال نے زمین آسمان بغیر کسی مادے، بغیر کسی مثال، بغیر کسی کے مشورے کے بنا کے کھڑا کر دیا، جو ہے اتنا بڑا، اتنا طاقتور، اتنا اعلیٰ، اس کو اولاد جیسی کمزور چیز کی کیا ضرورت ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور پھر وہ تو فیصلے کرنے میں اولاد کے اعتبار سے تو ہوتا ہے کہ بندہ فیصلہ کرتے وقت 100 مرتبہ سوچتا ہے میں یہ کام کروں نہ کروں، میں یہ قدم اٹھاؤں نہ اٹھاؤں، میری اپنی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا، میرے بچوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا، آیا یہ کام ہو بھی سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، مستقبل میں میری تو چلو خیر ہے، میرے بچوں کے سامنے تو یہ باتیں روڑے نہیں اٹکائیں گی، یہ کافی ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں۔ رب تعالیٰ اذا قضا امرن، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا نا، وہ نہیں سوچتا، وہ کام کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ طور پہ مشینری کو اکٹھا کرنا، مشاورت کرنا، ٹیبل ٹاک کرنا، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے نا، وہ تو صرف اتنا کہتا ہے کن۔ لفظ کن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا، یہ جو لفظ کن یہاں پہ ہے نا، کاف اور نون کو ملا کے کن، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ رب تو بس جو چاہتا ہے فیکون، وہ خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی بادشاہت میرا رب آپ کو اور مجھے دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں نا تم اچھے اعمال کر لو، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزار لو، پھر تم جب جنت کے اندر جاؤ گے نا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ دل چاہے گا نا کہ آج تو جناب فلاں ہوٹل کی بہترین بریانی کھانی ہے، بس ابھی چاہ رہا ہوگا اور وہ بن کے سامنے آئی کھڑی ہوگی۔ دل چاہے گا نا نیازی کے ہوٹل کی گرم چائے اور زبردست قسم کا حلوہ ہونا چاہیے، بس ابھی سوچے گا اور رب تعالیٰ بنا کے سامنے پیش کر دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، یہ جنت ہے، اور رب تعالیٰ اپنی بادشاہت میں سے ایک چھوٹا سا حصہ جنت کے اندر دے گا۔ رب کی بادشاہت بھی ہے نا، کون فیکون، ہو جائے گا۔ بس جنت کے اندر یہی ایک بادشاہت میرا رب ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔